السلام علیکم۔ بڑے دنوں کے بعد واپس حاضر۔ پہلے معذرت خواہ ہوں کہ جی اتنی دیر لگائی ہے۔ اصل میں کافی دنوں سے میں بہت زیادہ بزی رہا، تقریباً پورا سال ہی۔ بیٹے کی میری شادی تھی تو ہم 2-3 مہینے اس میں بزی رہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہمارا جو گرم پانی کا سسٹم ہے، جس کے بارے میں یہ میں آج ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں، اور آپ کو یہ سائیڈ میں نظر بھی آ رہا ہے یہ چیز جو میں نے بنائی ہے۔ اس کو بنانے میں مجھے تقریباً 6-8 مہینے لگے۔ بیسیکلی ہمارا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کا جو ہمارا گھر ہے یہ سنگل سٹوری گھر ہے، اور اس میں کوئی یہ آف گریڈ ہے۔ آف گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں بجلی ہے، وابڈا سے بجلی لی گئی ہے، اور نہ گیس لی گئی ہے، حالانکہ یہ گیس اور بجلی دونوں باہر روڈ پہ اویلیبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجھے آج سے کوئی 5 سال پہلے جب یہ گھر بن رہا تھا تو اس وقت مجھے پتہ چل رہا تھا، چونکہ میں ایسے کام میں پروفیشنلی انوالوڈ تھا جس میں مجھے پتہ چلتا تھا کہ آج سے 5-7 سال کے بعد نہ گیس اویلیبل ہوگی، نہ بجلی اویلیبل ہوگی، اور بڑی پرابلم ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ جی تو پھر ہم نے سوچا کہ جو پیسے اس میں لگنے ہیں بجلی کا اور گیس کا کنیکشن وغیرہ لینے کے، کیوں نہ ہم اس کو اپنا انتظام خود کریں۔ تو اس نظریے کے ساتھ ہم نے یہ شروع کیا۔ ہمارا گھر اس وقت تقریباً پورا سولر پہ چلتا ہے، اور پورا بڑا گھر ہے 5000 اسکوائر فٹ کا، جو کہ سولر پہ چلتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے ہم باٹل گیس یا LPG جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم آہستہ آہستہ ہم وہ بھی سولر پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا گرم پانی سولر کے اوپر چلتا ہے، اور گرم پانی بہت بجلی کا بڑا لوڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے لیے مینجمنٹ کے لیے یہ آپ کو جو لیفٹ سائڈ پہ میری نظر آ رہا ہے وہ یہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے۔ اس کے 2 پرپز تھے۔ ایک تو یہ گھر کے اندر یہ گرم پانی کو مینیج کرے، اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ اس میں وائی فائی استعمال ہوا ہے، جو کہ ہمیں بتاتا ہے جو کہ ہمیں اس وقت بتاتا ہے کہ جی گیزر آن ہے یا گیزر آف ہے۔ انسیڈنٹلی گیزر جو ہے نا وہ بجلی پہ چلتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا گیس تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو وہ سولر بجلی پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جی رات کے وقت وہ نہ چلے۔ رات کو جب ٹیمپریچر، بیسیکلی اس پہ ٹیمپریچر کنٹرول لگا ہوا ہے، اور وہ کنٹرول یہ ہے کہ جی جب یہ 45 ڈگری سے کم ہو جائے تو یہ گیزر کو آن کر دے، اور جب 55 ڈگری سے زیادہ بڑھ جائے ٹیمپریچر تو یہ گیزر کو آف کر دے، تاکہ یہ پانی کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ ایسے پوائنٹ پہ رہے جو کہ ہمارے استعمال میں آ سکے۔ نمبر 2 جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جی یہ اپنا جو ٹائم ہے اس کو ٹریک کرتا ہے۔ ٹائم سے مطلب یہ ہے کہ جی ہر مہینے آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ یہ سارا سسٹم سورج پہ چل رہا ہے، اس وجہ سے جب سورج اویلیبل ہوتا ہے تو یہ گیزر کو الاؤ کرتا ہے کہ جی اس کو آن کریں، اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو یہ گیزر کو آف کر دیتا ہے۔ چاہے ٹیمپریچر پانی کا 45 ڈگری سے نیچے گر بھی جائے تب بھی وہ اس کو گیزر کو آن نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ اس کے اندر کنٹرول رکھا ہوا ہے تاکہ خواہ مخواہ رات کو آن ہو جائے، اور بیٹریاں جو ہیں وہ اگر ہم ڈائریکٹ لگا دیں بجلی میں تو وہ رات کو آن ہو جائے گا۔ جب رات کے وقت ٹیمپریچر اس کا 45 ڈگری سے نیچے گرے گا تو وہ بیٹریوں کے اوپر اس کا سارا لوڈ آ جائے گا، اور یہ بہت ہیوی لوڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم بیٹریوں پہ نہیں ڈال سکتے اس کو۔ تو جب سورج ہی ہوتا ہے تب اسی وقت ہم اس کو سورج کے ہوتے معاف کیجیے گا سورج کے ہوتے وقت ہی یہ الاؤ کرتا ہے اس کو گیزر کو آن کرنے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی سورج آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہینہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 مہینے میں سورج کا ٹائم جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں یہ فیسلٹی بھی ہے کہ جی مہینے کے حساب سے
جو سورج کے نکلنے کا ٹائم اور غروب ہونے کا ٹائم وہ اس کے اندر ڈالا گیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جی سردیوں میں جو ہے نا سورج کا ٹائم گرمیوں کے برابر رکھ دیں تو وہ پھر گڑبڑ ہوتی ہے۔ یعنی فرض کیجئے آج کل نومبر ہے، تو نومبر میں نے اس کا سورج نکلنے کا ٹائم یعنی اس کو سٹارٹ کرنے کا ٹائم جو ہے وہ صبح 7 بجے کا رکھا ہوا ہے، اور بند کرنے کا ٹائم شام کو 4 بجے کا رکھا ہوا ہے عصر کے بعد، کیونکہ 7 بجے کے قریب سورج اتنا نکل آتا ہے کہ جی بجلی جو ہے نا وہ اس کو مل سکتی ہے، اور عصر کے بعد سورج اتنا نیچے چلا جاتا ہے، ڈل جاتا ہے کہ جی اس کو بیٹری وہ یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا گیزر، اور خواہ بیٹریوں پہ لوڈ آتا ہے۔ جون میں وہ ٹائم جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جون میں وہ ہم اس کو صبح 6 بجے کر دیتے ہیں، وہ 6 بجے آن کر دیتا ہے، اور شام کو تقریباً 6 بجے 7 بجے کے قریب آف کر دیتا ہے۔ تو وہ ہر مہینے کا 12 مہینوں کا ان کا اس کے اندر ٹائم جو ہے نا وہ فیڈ کیا ہوا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ اس کے حساب سے اس کو آن آف کرے۔ اچھا، فائنلی تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں ڈیٹیل میں دکھاؤں گا آپ کو، اس کے بارے میں آپ کو پریزنٹیشن دوں گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں وائی فائی استعمال ہوا ہے، اور وائی فائی پہ اس کا ڈیٹا آتا رہتا ہے، جو آپ اپنے عام ٹیلی فون پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، گھر میں کہیں پہ بھی رہ کے، کہ جی اس وقت گیزر کا ٹمپریچر کیا ہے۔ گیزر کا ٹمپریچر میئر کرنے کے لیے ایک تھرموکپل لگا ہوا ہے گیزر کے اندر۔ جب ہم اس کو انسٹال کریں گے تو اس میں آپ کو اس کی ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائے گا، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، اور وہ پانی کا ٹمپریچر لے لیتا ہے، اور وہی سارا ڈیٹا جو ہے وہ ابھی آپ کو ہم اس پہ ویڈیو میں ہی دکھائیں گے کہ وہ وائی فائی کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں، میں آپ کو اس کے مختلف کمپوننٹ پارٹس، یہ سامنے آپ کا چل رہا ہے، اس کے مختلف کمپوننٹ پارٹس وغیرہ کا بارے میں آپ کو یہ پریزنٹیشن دیتا ہوں۔ پھر اس کو ہم باہر جا کے جہاں گیزر لگا ہوا ہے اور گرم پانی کا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے، اور اس سے آپ کو جو ہے نا پھر پتہ چلے گا، اور پھر اس کو چلا کے دکھائیں گے۔ تو نمبر 1 شروع کرتے ہیں ہم اس سے، اس کے بارے میں پریزنٹیشن۔ ذرا میں کیمرہ ایڈجسٹ کر لوں۔ ہاں جی، تو یہ شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ سارا سسٹم ہے جو ہمارے ہاٹ واٹر کو مینیج کرتا ہے۔ اس کی پہلے ہم الیکٹرانکس سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کی الیکٹرانکس میں سب سے پہلے نمبر 1 یہ اس کا ESP، جیسے آپ پہچان گئے ہوں گے، ESP 8266 ہے، جو کہ مائکرو کنٹرولر ہے، اور اس کے اندر وائی فائی بھی ہے۔ تو یہ اس میں جو پروگرام ہے وہ سارے کا سارا چلتا ہے، جس کے بیسس کے اوپر یہ سارا سسٹم جو ہے نا مینیج ہوتا ہے، چیزیں آن ہوتی ہیں، آف ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی وائی فائی کا سگنل سے ڈیٹا پہنچتا ہے جو بھی اس کو دیکھنا چاہے کہ جی پانی کا ٹمپریچر کتنا ہے۔ یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے DS 3231۔ یہ بیسیکلی ریئل ٹائم کلاک ہے، اور یہ یہ میں نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ اس میں سے ٹائم، منتھ، مہینہ کون سا چل رہا ہے، ایک دفعہ اس کو سیٹ کر دیں، اس کے چھوٹی بیٹری لگی ہوتی ہے، بٹن سیل لگا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ جب یہ آن ہو جائے اور اس کو سیٹنگ کر دی جائے تو یہ مہینہ، سال، دن، گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ کا ڈیٹا جو ہے نا مائکرو کنٹرولر کو I2C بس کے اوپر دیتا رہتا ہے، تاکہ وہ اس کے بیسس کے اوپر اگر کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہو تو وہ کر سکے۔ یہ آپ سمپل سا یہ وہ ہے LCD ہے، جو سب لوگ نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ ڈیٹا تو اس پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس کے اوپر میں جب لگاؤں گا اس کو اپنی جگہ پہ تو میں اس کو ایگزیکٹ دکھا دوں گا۔ اس کے اوپر ایگزیکٹلی جو سب سے پہلی لائن ہے اس پہ ٹائم نظر آ رہا ہے۔ ٹائم اس وقت 8:43 ہوئے ہیں، تو یہ ٹائم دکھا رہا ہے۔ نمبر 2 واٹر ٹمپریچر دکھا رہا ہے، اور نمبر 3 دکھا رہا ہے کہ گیزر آن ہے یا آف ہے۔ تو اس وقت گیزر از آن، تو 8:43 کے اوپر اس وقت ٹمپریچر اس پہ دکھا رہا ہے 34۔ ٹمپریچر کا یہ سینسر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا،
یہ عام وہ ہے سینسر لگا ہوا ہے. یہ تو یہاں پہ تو میں نے ایسے ہی لگایا ہوا ہے, ڈمی سا لگایا ہوا ہے. اصل ٹیمپریچر اصل سینسر جو ہے وہ گیزر کے اندر لگا ہوا ہے. تو گیزر کے ساتھ جب ہم لگائیں گے تو یہ ابھی یہاں تو ٹیمپریری لگا ہوا ہے, ہم اس کو یہاں پہ جو ہے نا کنیکٹ کر دیں گے اور وہ گیزر کے پانی کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ یہاں سے لے آئے گا. یہ تو ہو گئی جناب اس کا مین جو کمپوننٹس ہیں. نمبر 2 جو ہے یہ اس کی زیادہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پاور سپلائی ہیں. پاور سپلائی اس کے اندر ہمیں کافی ہیوی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک وہ بھی چلتا ہے, وہ بات اس وقت کنیکٹڈ نہیں ہے اور نہ آپ کو نظر آ رہا ہے, سولینوئڈ. تو وہ سولینوئڈ کافی 3-4 ایمپیئر لیتا ہے, اس لیے ہیوی پاور سپلائی لگائی گئی ہوئی ہے. تو اس میں ایک 12 وولٹ کی سپلائی ہے اور ایک 5 وولٹ کی سپلائی ہے, جس کے بیسس پہ جو ہے نا یہ سارا سسٹم چلتا ہے. یہ وہ ریلے ہے اور یہ وہ اس کا ٹرانزسٹر اس ریلے کو چلا رہا ہے جس پہ گیزر آن اور آف ہوتا ہے. یہ لائٹ جو ہے یہ آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں لال LED لگا ہوا ہے. یہ لال LED بتاتا ہے کہ جی گیزر آن ہے یا آف ہے. اگر لال لائٹ جل رہی ہو تو گیزر آن ہوتا ہے اور اگر لال لائٹ بجھی ہوئی ہو تو گیزر آف رہتا ہے. یہ دونوں لائٹیں جو ہیں یہ 5 وولٹ کی لائٹ ہے اور یہ 12 وولٹ کی لائٹ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 12 وولٹ بھی آ رہی ہے اور 5 وولٹ بھی آ رہی ہے. تو یہ سارے کا سارا سسٹم ہے. یہ اس کا ٹرانسفارمر ہے مین, یہ 5 ایمپیئر کا ٹرانسفارمر ہے, چونکہ اس نے دینا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا بڑا ہے. تو یہ اس سے 220 جو ہے نا وہ 12 وولٹ میں کنورٹ کر کے اس میں دے دیا جاتا ہے. یہ بریکر لگایا ہوا ہے. ایک بریکر کا مقصد 2 ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جی خدا نخواستہ کوئی شارٹ سرکٹ وغیرہ اندر ہو, ہیٹر جلے, ہیٹر کا جو ایلیمنٹ ہے وہ جل جائے تو وہ پٹاخہ نہ مارے اور وہ یہ گیزر یہ جو ہے بریکر ٹرپ ہو جائے, بریکر ٹرپ ہو جائے. اور دوسرا اس کا پرپز یہ ہے کہ جی جون جولائی میں جب اور گرمیوں کے مہینوں میں جب ہمیں گیزر کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم اس کو جو ہے نا آف کر دیتے ہیں, نیچے کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو اس کو اپنا نارمل آن آف کرتا رہتا ہے جو بھی ہے, لیکن گیزر کو بجلی نہیں پہنچتی. تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کوئی چیزوں کو چینج کیے بغیر یا مشین کو بند کیے بغیر وہ سارا سسٹم چلتا رہتا ہے. فائنلی آپ یہ اس سوئچ پہ دیکھیں گے, یہ سوئچ ہے ایڈ ہاک سوئچ. ایڈ ہاک سوئچ کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر فرض کیجئے کسی وقت بھی آپ کو گیزر گرم پانی کی ضرورت پڑ ہی جائے اور وہ عام حالات میں گیزر نے اس کو بند کیا ہوا ہو تو یوزر جو ہے اس کا بٹن دبا دے تو وہ یہ بٹن دبا دے تو وہ گیزر کو آن کر دیتا ہے, چاہے رات کا وقت ہو چاہے کوئی بھی وقت ہو, گیزر آن. اور جب تک ٹمپریچر 55 پہ نہ پہنچے وہ اس کو گیزر کو بجلی ملتی رہتی ہے. تو جناب یہ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے, یہ میں نے ایک بورڈ پہ لگایا ہوا ہے تاکہ یہ جو ہے اس کو ہم اپنے جا کے نا موقع پہ انسٹال کر دیں. یہاں پہ یہ اس جگہ پہ یہ وہ لگ جائے گا سینسر, یہ جو سینسر کی لائن ان پٹ آ رہی ہے یہاں پہ سینسر لگ جائے گا. یہاں پہ جو گیزر کو بجلی جاتی ہے وہ یہاں لگ جائے گی. یہ تو ابھی فی الحال بند رہے گا. اور نیچے یہاں پر وہ ہے 220 وولٹ کا لائن ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ اگر نظر نہیں بھی آ رہی تو یہ 220 کی لائن ہے جو مین وولٹیج اس کو سسٹم کو سپلائی کر رہی ہے. تو یہ اب اس کو ہم یہاں پہ اس پارٹ کو ختم کرتے ہیں. اب اس کو ہم جا کے لگا کے اس کو ڈیٹیل میں اس کو سٹارٹ لگاتے ہیں, سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا آپ کو ایکچوئل موقع پہ چلا کے دکھائیں گے. اندر گیا ہوا ہے اور اندر جو پانی کی وہ ہے ٹینکی ہے مین گیزر کی, اس کے ساتھ اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے اور وہ اس کا جو ہے نا ٹمپریچر میئر کرتا ہے. یہاں پہ یہ انسٹال ہو جائے گا. یہ جو 3 آپ کو بولٹ نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پہ انسٹال ہو جائے گا اور یہ جو اس کا سینسر ہے, یہ جو سینسر کی یہ جو تار آئے گی یہ تار جو ہے اس کے اندر کنیکٹ ہو جائے گی. یہ اس کی واٹر کی لائنیں ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس کی جو لال والی ہے یہ ادھر سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو لال والی, یہ اس کی آؤٹ لیٹ لائن ہے. آؤٹ لیٹ لائن یہاں سے جا کے یہ اس کے اندر سے باتھ روم میں چلی جاتی ہے.
یہ دوسری اس کی انلیٹ لائن ہے جو اوپر چھت پہ سے سولر گیزر کے سے آ رہی ہے اور یہ اس کے جو ہے نا ٹھنڈے پانی کی لائن میں چلی جاتی ہے. یہ اس کی 220 وولٹ کی بجلی ہے. ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا ڈائریکٹ لگایا ہوا ہے. اب میں اس کو جب یہ لگ جائے گا یہ مشین یہاں پہ انسٹال ہو جائے گی تو پھر میں اس کو جو ہے نا اس کے اپروپریٹ پوائنٹ کے اوپر کنیکٹ کر دوں گا. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا سمپل سا سسٹم ہے. یہ اس میں ایک لائن جو ہے وہ باتھ روم کو جا رہی ہے, 2 باتھ روموں کو فیڈ کرتا ہے یہ, اور یہ جو ہے نا پانی اوپر سے سولر گیزر سے, ایک سولر گیزر لگا ہوا ہے اس کی میں بھی آپ کو وہ بھی آپ کو سسٹم دکھاؤں گا. وہ ہماری چھت سے نیچے آ رہا ہے. تو چلے چھت پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ اس کا وہ کیا سسٹم بنا ہوا ہے. لیجیے جناب, میں اب چھت پہ آ گیا ہوں تاکہ آپ کو یہ چھت پہ جو اس کا پورشن ہے ہاٹ واٹر سسٹم کا یہ میں آپ کو دکھا سکوں. سب سے پہلے تو یہ گیزر ہے جس کے اندر جو ہے نا مین پانی آتا ہے. جو یہ سولر گیزر جو ہے یہ اس کا پرپز یہ ہے کہ یہ سورج سے گرمی کلیکٹ کر کے پانی کو گرم کر دے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو پانی گرم ہو جاتا ہے تو آلریڈی اس کو گرم ہوا ہوا پانی جب ملتا ہے تو اس کو بہت زیادہ بیٹری یا الیکٹریکل سسٹم پہ لوڈ نہیں آتا, اور یہ سارا وقت جو ہے نا تیار گرم پانی 40 ڈگری پہ مل جاتا ہے. تو اس کو صرف 5 یا 10 ڈگری جو ہے نا پانی کا ٹمپریچر گرمی مطلب بجلی سے ریز کرنا پڑتا ہے. اگر فرض کیجیے ہم اس کو ڈائریکٹ ٹینکی میں لگا دیں تو وہ کیا ہوگا کہ جی وہ 25 ڈگری پہ پانی ہوگا تو پانی کا جو ٹمپریچر ہے پھر اس کو 20-25 ڈگری جو ہے نا ریز کرنا پڑے گا, تو بجلی زیادہ کھائی جائے گی. تو یہ اس کا پرپز ہے. تو یہ میں آپ کو پہلے سے دکھاتا ہوں کہ یہ جو آپ نیلی لائن دیکھ رہے ہیں یہ ٹھنڈے پانی کی ٹینکی سے آ رہی ہے اور یہ آ کے اس سولر گیزر میں جا رہی ہے. یہ کوئی 10-12 ٹیوبیں اس میں لگی ہوئی ہیں اور یہ اس کا جو ٹینکی ہے 150 لیٹر کی ہے, تو یہ سارے گھر کے لیے بہت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے ابھی انسٹال کیا ہے. یہ اس کی وہ ہے, اس کے ساتھ ہماری وہ لگی ہوئی ہے رات کی اپنا چنبیلی. تو اس کی اب حجامت ہونے والی ہے تاکہ اس کا جو ہے نا سایہ اس کے اوپر نہ پڑے. ابھی تو نہیں پڑ رہا لیکن آگے جا کے اس کے اوپر سایہ نہ پڑنا شروع ہو جائے. تو یہ اس کو آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں, وہاں دکھاتا ہوں. یہ جناب پانی کی ٹینکی سے مین گھر کا جو واٹر ٹینک ہے اس میں سے یہ لائن آ گئی, اور یہ لائن آ کے اس میں سے یہ اس کی جو ان پٹ سائڈ ہے اس میں چلی گئی. یہاں سے پانی کے اندر پانی گرم ہو جاتا ہے اور اچھا خاصا گرم ہو جاتا ہے, ہاتھ آپ بالکل نہیں لگا سکتے. اور یہاں سے یہ اس کی آؤٹ پٹ لائن ہے جو کہ یہ ادھر چلی جاتی ہے اور یہ سیدھی جا رہی ہے نیچے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ وہیں پہ اس کے پاس چلی جاتی ہے وہ جو بجلی کا الیکٹرک گیزر ہے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ جی پانی کو پری ہیٹ کر کے وہ نیچے والے گیزر کو دیتا ہے. تو نیچے والے گیزر کو بہت زیادہ بجلی استعمال نہیں کرنی پڑتی اور وہ سمپل سا تھوڑا سا 10-15 ڈگری ریز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ادروائز اگر ہم اس کو ڈائریکٹ ٹینک سے دے دیں تو وہ اس کو 25-30 ڈگری جو ہے نا ریز کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے بجلی بہت زیادہ استعمال ہوگی. تو یہ جناب اس کی وہ ہے فیڈنگ سسٹم ہے. اب ہم نیچے واپس چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کو ہم وہ جو بورڈ ہے اس کو انسٹال کریں گے اور اس کو جو ہے نا فائنل اس کے ساتھ الیکٹریکل سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کا وائی فائی وغیرہ ٹیسٹ کر کے وہ آپ کو دکھائیں گے. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, اب یہ نادر بسم اللہ کر کے جو ہے نا اس کو اپنی جگہ پہ انسٹال کرنے لگے بورڈ کو. یہ اس کی تاریں واریں پہلے یہ مین اس کے انسٹال کر دیں گے. کیا نام ہے اس کے سکروز, ماؤنٹنگ سکروز جو ہیں وہ اس کو لگ جائیں گے. یہ لگ رہے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سامنے گیزر ہے. گیزر کے یہ نیچے ہی لگ رہا ہے. گیزر کی آپ کو کالی سینسر کی تار بھی نظر آ رہی ہوگی اور وہ سفید جو ہے نا
وہ اس کی بجلی کی تار ہے. تو ایک اسکرو انہوں نے لگا لیا ہے. اب یہ باقی 2 اسکرو لگا کے جب یہ ٹائٹ ہو جائے گا تو پھر یہ اس کی سینسر کی تار لگا دیں گے اور پھر آن کر کے اس کی تار لگائیں گے. کیا نام ہے, آن کر کے جو ہے نا بجلی کو لگا کے آن کر کے پھر وہ اس کو کر دیں گے. لو جی, یہ بھی لگ گیا, یہ بھی ٹائٹ ہو گیا. اب بس ایک نیچے والا ٹائٹ ہو جائے تو بس کام ہو جائے گا. یہ تیسرا بولٹ لگ گیا اور یہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گیا. چلو جی, یہ کمپلیٹ ہو گئی. اب یہ کالی جو تار ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اندر اوپر سے آ رہی ہے. یہ جہاں پہ اس کا ٹیمپریچر گیج لگا ہوا ہے تو اس سے یہ جو ہے نا وہ سینسر کی جگہ پہ لگ جائے گی اور وہ سینسر جو ہے نا وہ اس کو بتانا شروع کر دے گا کہ جی پانی کا ٹیمپریچر کیا ہے. یہ 2 کنیکشنز ہیں اس کے, یہ جوڑ دیے جائیں گے تو یہ جو ہے نا وہ سینسر بھی اس کا لگ جائے گا. یہ ایک ہو گئی تار. اور یہ دوسری ہو گئی. اب تھرموکپل بھی کنیکٹ ہو گیا اور یہ اب یہ بجلی کی تار ہے. یہ جو ہے نا اوپر والے کے ساتھ لگ جائے گی تاکہ یہاں سے اب اس کو الیکٹریکل انرجی جو ہے نا بجلی ہیٹر کو جلانے کے لیے وہ مل جائے گی. ریلے آن ہوگا تو جو ہے وہ اس کو الیکٹرک پاور مل جائے گی. اس اینگل سے نظر نہیں آتا, مجھے ادھر سے کھینچنا پڑ رہا ہے. لیں جی, یہ ہو گیا. اب اس کو ہم پاز کرتے ہیں اور پھر نیچے والی بجلی کی جو مینز پلگ کی تار ہے وہ لگاتے ہیں اور پھر آپ کو آن کر کے دکھائیں گے. ہاں جی, یہ دیکھیے یہ آن ہو گیا. اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ٹائم 10:42. گیزر از آن, واٹر ٹیمپریچر از 21. وہ لال لائٹ جو جل رہی ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے لال لائٹ, یہ گیزر ٹیمپریچر کا نشان دکھا رہی ہے. یہ آف ہو جاتا ہے بار بار. یہ دیکھیے یہ اس کا وائی فائی سسٹم آن لائن آ گیا. اب یہ میں اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں ہاٹ واٹر سسٹم کے ساتھ کنیکٹیڈ. ٹھیک ہے, اب یہ کنیکٹ ہو گیا. اب اس کو ہم براؤزر میں جا کے آپ دیکھ لیجئے گا. کدھر گیا براؤزر؟ اس کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ایڈریس ہوتا ہے 192.168.4.1. یہ دیکھیے آ گیا. اب میں اس کو کلک کرتا ہوں. یہ اس کا ہاٹ واٹر کا سسٹم نظر آ رہا ہے. اب یہ ٹیمپریچر جو ہے یہ آن ہے تو یہ دیکھیے اب آہستہ آہستہ یہ گیزر جو ہے نا اس کا ٹیمپریچر, اب میں اس کو, یہ بریکر اس وقت آف ہے, دیکھیے یہ گرین لائٹ نظر آ رہی ہے. اب میں اس کو آن کر دیتا ہوں تاکہ گیزر کو بجلی ملے. اب یہ گیزر کو بجلی ملنی شروع ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے. میں ابھی اس کو آف ویڈیو کو پاز کر دیتا ہوں. 1 منٹ کے بعد جو ہے نا آپ کو پھر دکھائیں گے. یہ دیکھیے
یہ کو 5-7 منٹ چلنے کے بعد اب آپ کو ٹمپریچر جو ہے وہ 30 ڈگری دکھا رہا ہے اس کے اوپر. یہ کیا اس کا نام ہے LCD کے اوپر 10:59 59 ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ کوئی 10 منٹ چلا ہے اور ٹمپریچر جو ہے 10 ڈگری اوپر چلا گیا ہے. پورے 11 بج گئے ہیں. تو اب یہ گرم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ چل رہا ہے. یہ آپ کو لال لائٹ نظر آ رہی ہے, گیزر آن ہے اور یہ وارم ہلکی سی وارم ہوئی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اندر سے اب کرنٹ گزر رہی ہے تو یہ ہلکی ہلکی گرم ہو رہی ہے. اور یہ 31 ڈگری پہ چلا گیا. 30 31. آپ یہ نیچے دیکھیے گیزر از آن. تو اب یہ جب 55 پہ اس کا ٹمپریچر پہنچے گا تو یہ اب یہ 31 ہو گیا. تو جب یہ 55 پہ پہنچے گا تو یہ جو ہے نا آف ہو جائے گا. یہ دیکھیے جی, یہ اب میں ادھر انورٹر کے پاس آ گیا ہوا ہوں. یہ انورٹر کی آپ کو بجلی کی دیکھ رہی ہے 6 ایمپیئر لے رہا ہے. یہ ساری 6 کی 6 ایمپیئر جو ہے نا یہ اس کو جا رہی ہے, کیا اس کا نام ہے, سولر گیزر کو. تو 6 ایمپیئر ضرب 220 تو اباؤٹ 1500 واٹ کے قریب یہ سولر ہمارا جو الیکٹرک گیزر ہے یہ لے رہا ہے. یہ اس کا وہ ہے انورٹر ہے جو اس کو DC کو AC میں کنورٹ کرتا ہے. یہ اس کی بیٹریاں لگی ہوئی ہیں جو اس کو بجلی سپلائی کرتی ہیں جس کو بچانے کے لیے. اور یہ اس کے چارج کنٹرولرز ہیں. اور یہ گھڑی سے جو ہے نا آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہے 10:59 منٹس. اب اس کے بعد دیکھیں گے جب تقریباً اس کا آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور یہ پھر پانی جو ہے نا گرم ہو جاتا ہے. یہ انورٹر بھی میں نے خود بنایا ہوا ہے اور خود ہی وائر کیا ہوا ہے. یہ آپ کے لیے جو ہے نا یہ ایک اور چیز نظر آئی آپ کو. لیجئے جی, اب یہ جو ڈیسک ٹاپ ہے اس کے اوپر وائی فائی کے ذریعے جو ہے نا ٹمپریچر آ رہا ہے. آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ 38 پہ ٹمپریچر پہنچ گیا ہے. اب یہ 39 پہ پہنچ گیا ہے. یہ اب کم زیادہ ہو رہا ہے. تو میں اس کو یہاں پہ جب 40 پہ پہنچ جائے گا تو یہاں پہ پھر میں اس کو پاز کر کے پھر جب یہ 55 پہ پہنچے گا تو گیزر آن کی جگہ جو ہے نا آف ہو جائے گا. اور یہ میں آپ کو ڈیسک ٹاپ پہ یہ ڈیٹا دکھا رہا ہوں. ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ تقریباً سمجھیے کوئی اباؤٹ 25-30 فٹ دور پڑا ہوا ہے. وہ گیزر کا وہ جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے تقریباً 25-30 فٹ دور آ رہا ہے, دور پڑا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ڈیٹا جو ہے نا فرسٹ کلاس طریقے سے چلتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ ٹمپریچر 39 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا. اب یہ اس کے بعد بڑھتا جائے گا اور پھر یہ 40 اور 41 اور 42 اور پھر 50. تو میں یہ 40 پہ جب پہنچ جائے گا تو میں پھر اس کو آف کر دوں گا اور پاز کر دوں گا ویڈیو کو. اور پھر جب 45 پہ پہنچے گا تو پھر آپ کو آن کر کے دکھاؤں گا. اور پھر جب 55 پہ پہنچے گا تو یہ گیزر آف ہو جانا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ 55 پہ پہنچ کے یہ آف کرتا ہے یا نہیں اس کو آف کرتا. کوئی پروگرام میں پرابلم ہو یا غلطی ہو تو وہ جو ہے نا پکڑی جائے گی, تاکہ میں پروگرام کو اگر گڑبڑ ہو تو اس کو میں ٹھیک کر سکوں. وائی فائی جو ہے وہ چھوٹا وائی فائی لگا ہوا ہے. وہ وہاں پہ ESP 38266 سے آ رہا ہے. اور یہاں ڈیسک ٹاپ پہ وہ چھوٹا سا ڈونگل لگا ہوا ہے جو اس ڈیٹا کو پک اپ کر رہا ہے. تو ہمیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم گھر میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گیزر کا پانی کا ٹمپریچر کیا ہے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور سب چیزیں ٹھیک طریقے سے چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی. تو یہ اس کا فائدہ ہے. تو آپ سوچیں گے کہ یہ جب تک یہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تمہید بھی باندھ لوں. آپ سوچیں گے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے یہ کس کام میں پڑ گئے. سولر چارج MPPT سولر چارج کنٹرولر بناتے یہ کدھر ہاٹ واٹر اور
اس کے پیچھے نئے کام کے پیچھے چل نکلے. اصل میں بات یہ ہے کہ جی یہ جس کے ذہن میں آئی یہ سوال ٹھیک ہے، بالکل ریلیونٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی گھر کا جو پانی کا سسٹم ہے وہ بہت کرٹیکل ہوتا ہے، جیسے آپ سمجھتے ہی ہیں. اور گرم پانی تو خاص طور پہ، اور آج کل سردیاں ہیں تو یہ لیں جی یہ 40 ہو گیا، یہ اب 40 پہ ٹمپریچر پہنچ چکا ہے. تو آپ جانتے ہی ہے کہ جی یہ گھر کا جو ٹمپریچر ہے، اپنا گرم پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے نہانے دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے. خاص طور پہ صبح صبح اگر پانی گرم نہ ملے تو پھر وضو کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی زکام بخار نہ ہو جائے. تو وہ کام کر نہیں رہا تھا صحیح طریقے سے. ہوا یہ تھا ایکچولی، جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ کسی نے رات کو اس کو آن کیا، گیزر کو آن کر دیا، اور اس کا جب پانی گرم ہو گیا تو اس نے جو ہے نا وہ ان کو آف کرنا تو بھول گئے. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ رات کے وقت ساری بیٹری جو ہے نا ڈرین ہو گئی، اور رات کو 2-2:30 بجے کے قریب ساری بجلی بند ہو گئی، کیونکہ پانی کا ٹمپریچر گرا. تو سوئچ چونکہ آن تھا تو وہ گیزر نے آن کر لیا اپنے آپ کو، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ساری اس نے بیٹری کے اوپر سارا لوڈ آ گیا، کیونکہ رات کا وقت تھا. تو اب وہ پھر رات کو 2-2:30 بجے ہمارے گھر کی ساری بجلی چلی گئی. تو ہم ایک دم ہڑبڑا کے اٹھے کہ یہ کیا ہوا. تو وہ دیکھا دوکھا تو پتہ چلا کہ جی وہ بجلی بند ہوئی ہے، کیونکہ بیٹریوں کی وولٹیج بالکل نیچے چلی گئی ہے. تو ایک دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ آیا. جب یہ دوسری دفعہ بھی ہو گیا تو میں نے کہا کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی آٹومیٹک سسٹم انتظام کرنا پڑے گا، ادروائز یہ نہ ہو کہ بیٹریاں بھی خراب ہوں اور سسٹم بھی خراب ہو اور بجلی کا کوئی گڑبڑ ہو جائے اور کوئی پرابلم کریٹ ہو. تو اس کی وجہ سے میں نے پچھلے 4-6 مہینے سے پہلے میں نے اس کا سرکٹ بنایا، اس کا وہ پی سی بی بنایا، اس کو لگایا. پھر مجھے تقریباً پچھلے 2-3 مہینے سے اس کی میں سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہا تھا، جو کہ میں نے اب کر لی ہے اور اب یہ چلنا شروع ہو گیا ہے. اور اب اس کو یہ ٹیسٹنگ کا پہلی دفعہ جو ہے نا آج لگا کے یہ میں ٹیسٹنگ کر رہا ہوں. تو یہ اب ٹمپریچر دیکھیے کہ 41 پہ پہنچ چکا ہے. تو اب یہ آہستہ آہستہ 55 کی سیٹنگ میں نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو یہ اب اس کو میں پاز کر دیتا ہوں، اور جب یہ بڑھتا جائے گا. اس وقت 11:19 ہوئے ہیں، 11:19 ہوئے ہیں. تو ہم نے تقریباً 10:43 پہ سٹارٹ کیا تھا، تو 11:19 پہ یہ 41 ڈگری اس کا ٹمپریچر ہو گیا ہے. تو ہم اس کو فی الحال آف کر دیتے ہیں تاکہ لمبی نہ ہو جائے بہت زیادہ ویڈیو، اور پھر جب یہ 50 کے قریب پہنچے گا تو پھر دوبارہ اس کو جو ہے نا آن کریں گے. لیجئے جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹمپریچر تو 52-53 ڈگریز پہ آ گیا ہے، جو کہ اب 55 تک جانا ہے اس نے. تو میں نے یہ دوبارہ ویڈیو آن کر دی ہے اور اب اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ 55 پہ جب پہنچے گا تو یہ اس کو آف کر دے گا. تو جب تک یہ ہوتا ہے میں ایک ضمناً اور بات کر لوں کہ میرے لیے بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں لرننگ ہے اور سیکھنے کا موقع ہے. میرا آبجیکٹیو تو وہی ہے، سولر چارج کنٹرولر بنانا الٹیمیٹلی، اور اس میں وائی فائی کو یوز کرنا. تو وہ اس کے اندر چونکہ بہت سارا ڈیٹا اور بہت ساری چیزیں اور PWM اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، تو وہ ذرا زیادہ ڈیفیکلٹ چیز ہے. یہ ریلیٹیولی آسان چیز ہے. تو یہ میں نے کہا کہ اس کو، اور پھر گھر میں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے ہر وقت. تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم خرچ کر لیں، اور جو اس سے سیکھیں گے وہ نالج جو ہے وہ وہاں پہ بھی استعمال ہو جائے گی. اور اس میں ہمارا گھر کا جو بجلی کا اپنا گرم پانی کا سسٹم ہے وہ بھی چالو ہو جائے گا. اس وقت 11:41 ہوئے ہیں. نارملی ہم نے دیکھا لیں یہ 54 پہ آ گیا ہے ٹمپریچر. گیزر از اسٹل آن. 55 اس کا ہم نے رکھا ہوا ہے سیٹ پوائنٹ 55، جس پہ یہ بند ہونا چاہیے اس کو. تو یہ گیزر آف ہو جائے گا جب آپ کو نارملی یہ ٹمپریچر جو ہے یہ آ جاتا ہے تقریباً آدھے گھنٹے اور 35 منٹ میں. لیکن آج کل چونکہ سردیاں ہیں اس وجہ سے انیشیل ٹمپریچر 20 ڈگریز تھا جیسے آپ نے دیکھا تھا. تو اس وجہ سے اس کو تھوڑی زیادہ دیر لگی ہے. تو کوئی اباؤٹ 40 منٹ ہو چکے ہیں آلریڈی اس کو چلتے ہوئے. تو
تو میرے خیال میں یہ 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے قریب جو ہے نا لگا کے یہ لگیں گے، اور یہ پھر ٹیمپریچر جو ہے نا اب یہ 1 ڈگری سی رہ گیا ہے، کوئی 2-3 ڈگری لگتے ہیں، 2 سے 3 منٹ لگ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس کو کنٹینوسلی 2 سے 3 منٹ لگ رہے ہیں اس کو جو ہے نا 1 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نا ایڈ مطلب ٹیمپریچر بڑھنے میں. تو یہ اب 54 پہ آ کے 54 پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. جو ہی یہ 55 پہ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ گیزر کو اگر کوئی سافٹ ویئر میں پرابلم نہ ہوئی، اگر کوئی سافٹ ویئر میں پرابلم نہ ہوئی تو اس کو آف کر کے بند ہو جانا چاہیے. اس کے بیک اپ جو ہے وہ یہ ہے کہ گیزر کا اپنا تھرموسٹیٹ بھی میں نے وہیں پہ سیٹ کیا ہوا ہے. یہ لے 55 پہ آ گیا، لیکن یہ ابھی تک آف نہیں نظر آیا. یہ شاید ابھی تھوڑی دیر میں 10-15 سیکنڈ کے بعد جو ہے نا یہ گیزر از آف ہو جائے. لیکن یہ اگر یہ سافٹ ویئر میں بگ ہے تو یہ میں اس کا بگ جو ہے نا اب نکالتا ہوں اور اس کو جو ہے نا ٹھیک کرتا ہوں کہ یہ اور اوپر نہ جانے دے اس کو اور گیزر کو آف کر دے. یہ لے 55 ہو گیا ہے اور ابھی تک اس نے آن ہی رکھا ہوا ہے، آف نہیں کر رہا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. 1 منٹ اور چلنے دیتے ہیں. اس میں جو سیفٹی سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جی گیزر کا جو اپنا تھرموسٹیٹ ہے وہ میں نے کوئی 55 56 56 کے اوپر سیٹ کیا ہوا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ بھی اس کو آف کر دے گا. یعنی وہ پھر اس پہ نہیں آئے گا، لیکن وہ سیفٹی یہ ہوگی کہ جی اس کا وہ ایسے ہی چلتا نہیں جائے گا اور ٹیمپریچر بڑھتا نہیں جائے گا. تو وہ اس کا جو سینسر ہے اس کا کیا نام ہے، اس کا اپنا جو تھرموسٹیٹ ہے وہ اس کو آف کر دے گا. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 56 پہ جاتا ہے تو ہم اس کو ختم کر دیں گے اور میں اس ویڈیو کو ختم کر دوں گا اور پھر اس کو کوشش کروں گا کہ جی میں اس کی وہ کر دوں. یہ بیسیکلی آپ کو پریزنٹیشن ہی دینی تھی کہ جی یہ میں نے پچھلے 6 مہینے یہ میں کیا کرتا رہا ہوں. تو اگر یہ اس کو پھر میں ٹھیک کر کے لگا دوں گا اور پھر ایک کوئی چھوٹی سپلیمنٹری ویڈیو ایک اور چھوٹی سی جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اس کو لگ کے جس میں آپ کو یہ آف ہوتا نظر آئے. دیکھتے ہیں کہ یہ 56 پہ جاتا ہے 56 پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا. میرا خیال یہ ہے کہ جی وہ جائے گا تو نہیں ہو تو، لیکن یہ آف کا جو یہ گیزر از آف جو ہے نا یہ اس میں کوئی سافٹ ویئر میں وہ 56 ہو گیا ہے تو وہ گیزر از آف نہیں ہو رہا کیونکہ وہ کوئی اس کے اندر سافٹ ویئر کے اندر جو ہے نا ایشو ہے. تو جناب یہ تھی ویڈیو. اب اس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور میں پھر اس کے کلوزنگ بات کر کے میں پھر آپ کو جو ہے نا آپ سے اجازت چاہتا ہوں. لیں جی اینڈ آف دا ویڈیو. ہم ویڈیو پہ کے آخر میں آ گئے. آپ کو میں نے دکھایا سارا کچھ کہ جی ہمارا یہ جو بجلی کا کنٹرولر ہے یہ اس کی الیکٹرانکس، اوپر چھت کا جو ہے چھت پہ جو سولر گیزر لگا ہوا ہے وہ، اور یہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے یہ اس کو وائی فائی پہ جو چل رہا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جی وہ ڈیسک ٹاپ پہ آ رہی ہے. یہاں سے کوئی 20-25 فٹ دور جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے وہی کنٹرولر جو ہے. تو میں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ میں اس نالج کو استعمال کروں گا اپنا سولر چارج کنٹرولر. نیکسٹ پروجیکٹ دوبارہ میں جب اس کو ٹچ کروں گا تو میں سولر چارج کنٹرولر، ابھی تو فی الحال آپ نے دیکھا کہ جی وہ اس کا آن آف کا پرابلم ہو رہا ہے تو وہ ابھی سافٹ ویئر کو مجھے ابھی اس کو سیدھا کرنا پڑے گا. تو اس میں میرے خیال میں مجھے کوئی ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ جناب. یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں اس کو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ جو ہے ویڈیو. اگر یوزفل رہی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دوسروں کو بھی بتائیے گا. اور اس کو جو ہے نا انتظار کیجیے کہ جی میں اس کو اب ٹھیک کر لوں. اس کا جو پرابلم جو ہے یہ سافٹ ویئر کے اندر یہ 55 پہ آف نہیں ہو رہا، اس کو میں ٹھیک کر لوں تو میں ایک چھوٹا سا ایک اور ویڈیو جو ہے نا اس کے بنا کے اس میں وہ اس کو آن اور آف ہوتا ہوا جو ہے نا پراپرلی آپریٹ کرتا ہوا وہ آپ کو دکھاؤں گا.
بہت بہت شکریہ. آپ اپنا سب کا اپنا گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اگین اگر ویڈیو یوزفل تھی اور آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا, اور شیئر بھی اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں یاروں سے شیئر کیجیے گا. اس کا جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں اس کی سافٹ ویئر اور باقی الیکٹرانکس اور وہ سارا کچھ جو ڈیٹا ہے وہ ڈال دوں گا. وہ پچھلی دفعہ بڑا مطلب انفارچونیٹ ہوا, یہ ہوا کہ جی وہ میں نے wiredpakistan.com پہ ڈالا تھا اور وہ فورم ہی بند ہو گیا. تو اس پہ ہمارا جو سارا جو سولر چارج کنٹرولر پہ ہم نے کام کیا تھا وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے نا ضائع چلا گیا. تو کوئی بات نہیں, ایسا چلتا رہتا ہے, دوبارہ اس کو چالو کر لیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اگین, تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ اینڈ السلام علیکم فرام دس ویڈیو.